اچھا افنان اللہ صاحب، ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ذرا یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک سینیٹر ہیں، تو ہم فلسطین پہ سینٹ کا اجلاس بلانے میں اتنی تاخیر کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے پہ فوراً سینٹ کا اجلاس بلانا چاہیے. سینٹ کا اجلاس بلانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا ریکویزیشن ہوتی ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرتی ہے پرائم منسٹر، اس کی ایڈوائز پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اجلاس بلا لیتے ہیں. یہ دو ہی طریقے ہیں. تو انہوں نے ریکویزیشن کر لیا ہے، ہم تو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، اور میں نے آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس کو جو ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے سینٹ کا، اور اس پہ بات ہونی چاہیے فلسطین کے اوپر. اور اس کا ایک بڑا ایک میسج کلیئر جانا چاہیے کہ پاکستانی سینٹ جو ہے وہ یونانیمسلی اس کے خلاف ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہمیں جتنا اجاگر کر سکتے ہیں وہ اجاگر کرنا چاہیے. ہمارا جو رول ہے ہم وہ تو پلے کریں. اگر ہم اپنا رول بھی پلے نہیں کریں گے تو وہ تو پھر بڑی زیادتی ہے. آلریڈی اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے. جی ولید اقبال صاحب، آپ بھی سینیٹر ہیں، تو پرسوں تاج اظہر صاحب نے ہمارے شو پہ بتایا تھا کہ جی انہوں نے جو ریکوزیشن دی ہے اس میں وہ دے آر شارٹ آف 3 سگنیچرز، 3 سینیٹرز کے سگنیچرز جو ہیں وہ چاہیے. لیکن اس وقت تو آپ کی پارٹی کے سینیٹر موجود تھے، انہوں نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیاں چاہتی ہیں کہ فلسطین کے مسئلے پہ اجلاس بلایا جائے تو آپ سپورٹ کریں گے؟ 120% سپورٹ کریں گے جی. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں یہ گفتگو ہو چکی ہے، اور 1-2 روز پہلے جو ہے ہم نے جو ہے یہ بات بھی، کیونکہ پارلیمانی پارٹی کے کو لیڈ اپ کر رہے ہیں علی ظفر صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ دستخط جو ہیں سینیٹرز کے وہ میں پروکیور کر رہا ہوں، اور ایک ہماری کالیگ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سب سے سگنیچر لیں. تو میرا دستخط سب سے پہلا جو ہے وہ تو اس پہ میرا دستخط ہے. اچھا، اب وہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ منڈوی والا صاحب کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی طے کرنا چاہیں آئی ایم شیور، بٹ ہماری پوری حمایت اس کو حاصل ہے. اچھا، اور ہم کسی طریقے سے بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا. اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ او آئی سی کی طرف سے آج ایک مذمتی بیان آیا ہے. او آئی سی نے یہ کہا ہے جی کہ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسرائیلی فورسز کا جو غزہ میں ہسپتال پر حملہ ہے انتہائی شرمناک ہے، اور بین الاقوامی برادری مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے. او آئی سی فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے. مذمتی بیان تو جاری کر دیا، تو او آئی سی کیا کر سکتی ہے اور پاکستان اس سلسلے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے میں ضرور جواب دوں گا. میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب ریکویزیشن ہوتا ہے سینٹ کا سیشن سینیٹرز کے اس پہ دستخط کے ذریعے، تو اس میں تو پھر بھی 14 دن کی ایک گنجائش ہوتی ہے کہ جس کے اندر اجلاس جو ہے وہ پھر چیئرمین کال کرتے ہیں. لیکن جس طرح بھی سینیٹر افنان اللہ صاحب نے کہا کہ حکومت تو کسی بھی وقت، اور یہ اس میں متعلقہ جو وزارت ہے وہ وزارت پارلیمانی امور ہوتی ہے، وہ سمری موو کرتی ہے. تو وہ تو ہم نے تو دوپہر کو سنا ہے اور رات کو 11 بجے بھی آ گیا تھا ریکویزیشن اگلے دن کے لیے. تو وہ تو پل بھر میں جو ہے نگران حکومت جو ہے، میرے خیال میں آپ کو ان سے بھی، ہم تو چلیں بطور ریکویزیشنسٹ کے آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن آئی تھنک آپ کو نگران حکومت اور وزارت پارلیمانی امور اور ان سب سے پوچھنا چاہیے کہ حکومت کے اس پہ کیا سٹینڈ ہے. لیکن مجھے جو بیکاز دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. افنان اللہ صاحب کی گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ ایک امید ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ خود ہی رابطہ کر لیں گے نگران حکومت سے کہ یار یہ صورتحال ہے تو اجلاس بلا لیں. مجھے لگتا ہے اجلاس بلا لیا جائے گا، لیکن شاید 21 اکتوبر کے بعد بلایا جائے گا. یہ اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا جی، کیونکہ اگر ریکویزیشن جائز تصور ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی ماضی میں تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو جائز تصور ہو جاتی ہے تو اس میں بھی 14 دن تو مزید وہ آؤٹر لمٹ ہے. چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میری خود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ حکومت جو ہے اس کا اختیار ہے. جی میرے خیال جلد از جلد اگر کرنا ہو تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ حکومت کا اور وزارت پارلیمانی امور کا ہوتا ہے. اچھا مانڈی والا صاحب، اب آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ کی پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب نے تقریر تو بہت اچھی کی، لیکن اس سے آگے پاکستان بطور ایک قوم کے اور ایک ریاست کے ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب، آپ بھی ساری دنیا کی نیوز دیکھ رہے ہوں گے. اجلاس جو بلایا گیا او آئی سی کا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، فورن منسٹر بھی ہمارے گئے ہیں اس کے اندر. مگر ابھی تک مجھے سوائے باتوں کے سارے مسلمان ملک کوئی کسی نے کوئی ایکشن لینے کی بات نہیں کی. کسی نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ جی ہم پیلسٹائن جا رہے ہیں اور ہم جا کے فلسطینیوں کی جنگ میں شریک ہوں گے. ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی بات، صرف باتیں، اور ہمیشہ میں نے صرف باتیں ہی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں.
کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم پیلسٹینینز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جا کے پیلسٹائن میں ہم ان کے ساتھ, جیسے مودی صاحب نے بڑا کیٹیگریلی کہا ہے کہ ہم 1000 آدمی بھیجنے کے لیے تیار ہیں, تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم بھی یہ کیوں نہ کہیں کہ ہم 1000 آدمی, بلکہ ہم 10,000 آدمی بھیجنے کے لیے تیار ہیں فلسطینیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ تو جب تک کوئی کانکریٹ بات سامنے نظر نہیں آئے گی, صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ بہت برا ہو رہا ہے, ہمیں مطلب بڑا افسوس ہے کہ فلسطین والے وہاں, تو یہ تو صرف ایک لپ سروس ہے جو سارے مسلمان ملک دے رہے ہیں. کسی نے کوئی کانکریٹ سٹیپ ابھی تک لینے کی بات نہیں کی. حامد میر صاحب, آئی تھنک ترکیہ کی طرف سے شاید کچھ زیادہ مثبت جو ہے بیان, اور ایران نے آج مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تیل کا ہتھیار استعمال کیا جائے اور اس کے خلاف سینکشنز لگائی جائیں. یہ ایران نے آج مطالبہ کیا. لیکن میں عفنان صاحب آپ کو جو ہمارے فورن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں. انہوں نے آج کیا کہا ہے. Unfortunately, so far there is a complete siege as far as Gaza is concerned. We would provide immediate humanitarian assistance, and that's something for which we are already in touch with the relevant agencies. اب اگر پاکستان جو ہے اس نے امداد پہنچانی ہے وہ غزہ میں جو محصور فلسطینی ہیں, تو یہ امداد کیسے پہنچائی جائے گی؟ دیکھیں, جو غزہ کے اندر 2 ہی راستے ہیں. ایک جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہیں جو بارڈر کراسنگ سے 2-3 ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ رفح والی بارڈر کراسنگ ہے جو مصر سے ہے. تو مصر کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں. مصر سے میرا خیال ہے انگیج کر کے ادھر جو ہے وہ فلائٹ کے تھرو یا بائی سی یا جیسے فلائٹ, کون سی فلائٹ کوئی بک کر لیں یا کہتے ہیں یا پی آئی اے کے ذریعے تو جا نہیں سکتے, کیونکہ پی آئی اے کی حامد صاحب آئی تھنک میاں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ جو چارٹر پلین کر کے یہاں آ رہے ہیں نا, اس پلین کو ایکچولی وہاں بھیج دیں. چلے یہ اتنے وہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں پلین, پی آئی اے کر نہیں سکتی, میاں صاحب کر سکتے ہیں. پی آئی اے کا اس لیے میں نے ذکر کیا کہ 24 فلائٹیں آج پی آئی اے کی کینسل ہوئی ہیں, اور اس میں 16 انٹرنیشنل فلائٹیں ہیں. جی عفنان صاحب, وہ 16 انٹرنیشنل, یہ جو 24 فلائٹ ہوئی ہیں نا, یہ وہ جو بیان دیا تھا نا وہ جو عمران خان صاحب نے اور وہ جو ان کے وزیر تھے, یہ اس کی وجہ سے یاد 80 ارب روپے کا صرف ریونیو کا لاس ہے ایک اسٹیشن پہ جو ہم آپریٹ نہیں کر رہے, 80 ارب روپے کا. تو وہ یہ لنڈن والے کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں ایک آپ کی جو بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, میں تھوڑا ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آپ نے اگر لڑائی لڑنی ہے یا کوئی بھی معاملہ ریزالو کرنا ہے تو آپ کو انٹینٹ چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو پلاننگ چاہیے, اور آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے. یہی ہے نا بات. مسلمان ملکوں کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں, اور لوگ لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فریگمنٹڈ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں, وہ شاید رسپونڈ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن ہمارے جو مسلمان ملک کے جو لوگ ہیں وہ تو اس ظلم کو, یہ ظلم جو ہے یہ رکے گا نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, وہ اور ہاسپٹلوں پہ حملہ کریں گے اور بربریت جو ہے وہ شو کریں گے. وہ چاہتے ہیں جنگ پھیلے. آج جو پاکستان نے ایک میزائل کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی میسج ہے کسی کے لیے؟ دیکھیں, یہ پوسچرنگ ہو سکتی ہے اور یہ اچھی پوسچرنگ ہے. یہ بڑا زبردست میزائل ہے. یہ اس کے اندر ملٹیپل ری انٹری وہیکلز ہوتی ہیں. ایک میزائل میں سے آپ ملٹیپل جگہوں کو اٹیک کر سکتے ہیں ایک میزائل کے تھرو. تو یہ ایک بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. ہمارے سائنسدانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. اور چند ممالک کے پاس یہ ہے, رشیا, چائنا اور اپنا امریکہ, اور پھر میرا خیال ہے انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی. تو یہ جو ہے یہ اچھی پوسچرنگ ہے. لیکن معاملہ جو ہے وہ آئے گا وہیں پہ گھوم پھر کے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا, ورنہ یہ لبنان کو بھی یہ آگ کھائے گی, یہ سیریا کو بھی کھائے گی, یہ پھیلتی جائے گی, اور الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف بھی آ سکتی ہے. نہیں, وہ تو ایران سے اگر لڑائی انہوں نے ڈائریکٹ کر لی تو ہم تو ساتھ ہے, ایران ہمارا بارڈر ہے. تو وہ تو, اور یہ دیکھیں, یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے. یہ وہ جو ہنٹنگٹن والی کتاب ہے, آپ اس کو دیکھ لیں بے شک. یہ بیسکلی کلیش آف, یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حشر نشر ہم کر دیں. وہ جو ولی صاحب علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے مرگے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ جو جرم ضعیفی ہے, یہ کوئی لگتا ہے کہ یہ اس وقت مسلم ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جی, آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جرم ضعیفی کو آپ ڈیفائن کس طرح کریں. جب مانڈوی والا صاحب نے بات کی ہے, میں اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ تشدد کو ہی جنم دیتا ہے. اس لیے اگر آپ نے مجھے سوال پوچھا لیکن میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں وہ ریکویزیشن والی بات پہ چلا گیا.
کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مسلمان ممالک کیا کر سکتے ہیں، ان کو اپنی جو مین پاور، اپنی پاپولیشن، اپنی جو قوت ان کی اور اپنا جو ڈائسپوراز ہیں ان کے ذریعے، کیونکہ میں آپ کو بنیادی وجہ بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر اب دیکھیں، اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وار کرائمز ہو رہی ہیں، جنگ میں بھی کبھی ہسپتالوں پر اور عبادت گاہوں پہ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن انٹرنیشنل لاء کا، بین الاقوامی قانون کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس کو انفورس کرنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل پولیسمن موجود نہیں ہے. کوئی انٹرنیشنل عدالت بھی ہے تو اگر پارٹیز جورسڈکشن کو سبمٹ کریں تو وہ ایکٹ کرتی ہے. اس لیے انٹرنیشنل لیول پہ تو مائٹ از رائٹ کا قانون ہی چلتا ہے، اور اس پہ مورل پریشر، اس کا اپنی وہ جس طرح اب ایران نے بجائے قوت کے استعمال کے اب جس طرح تیل کے ذریعے جو بات کی ہے اقتصادی پابندیوں کی، اس طریقے سے کوئی جو ہے، اور اصل سارا مسئلے کا جو جڑ ہے وہ تو ہے ہی وہ ناجائز قبضہ جو کہ پچھلے 56 سال سے ہے اور مسلط ہے ان کے اوپر.